آج کی پہلی خبر یہ ہے کہ ایران کو امریکہ نے 15 نکات پیش کر دیے ہیں جنگ کے بند کرنے کے سلسلے میں، اور ایران نے کیا کیا۔ دوسری خبر، کیا پاکستان اس جنگ بندی کو کروا سکے گا پہلے قدم پر یا نہیں۔ تیسری خبر، مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں وہ کہاں تک صبر کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی خبر، پاکستان سعودی عرب کو کیوں بار بار کہہ رہا ہے صبر صبر صبر، اور اسرائیل کیا چاہتا ہے۔ تو آج سب سے پہلے خبر چلتے ہیں، اور پہلی ہی خبر کے اندر ساری خبریں ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد احمد نقوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں LQM۔ تو ناظرین، سب سے پہلی خبر جو ہے وہی سب سے آخری خبر۔ پہلی خبر یہ تھی کہ ایران کو امریکہ نے 15 مطالبات پیش کیے، اور آخری خبر یہ تھی اسرائیل کی پلاننگ۔ تو یہیں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اسرائیل کی جو پلاننگ ہے، اسرائیل کی پلاننگ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل تقریباً 1 مہینے تک، 1 مہینہ ذہن میں رکھیے گا، 1 مہینے تک لڑتے رہیں، اور ایران اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے اوپر حملے کرتا رہے۔ اور اگر اسرائیل کی پلاننگ کے مطابق ایران مشرق وسطیٰ کے ممالک کے اوپر حملے کرتا رہا تو مشرق وسطیٰ کے ممالک اس جنگ میں کود جائیں گے۔ ان کے اس جنگ کے کودنے میں ایران اور کو کیا نقصان ہے، اور امریکہ کو کیا فائدہ ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے کیا فائدہ ہے۔ ایران کو نقصان یہ ہے کہ اس کے ہمسایہ ممالک جب اس پہ زمینی کارروائی کریں گے تو اس کو کئی ممالک سے بیک وقت لڑنا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اپنا پیسہ بچا لیں گے، اپنا اسلحہ بچا لیں گے، جو ان کے بقول وہ گریٹر اسرائیل میں کام آئے گا۔ اس وقت خلیجی ممالک کا جو صبر ہے وہ اس وقت اتنا اہم ہے کہ اگر وہ یہ 1 سے 1.5 ہفتہ اور نکال لیتے ہیں تو اسرائیل کی جو پلاننگ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ مریں اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ امریکہ کا جو وزیر دفاع ہے، میں آپ کو یہ اہم ترین باریک پوائنٹ بتا رہا ہوں، امریکہ کا جو وزیر دفاع ہے وہ ان کرسچن سے تعلق رکھتا ہے جن کا ایمان ہماری طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اس کا ایک بیان اس طرح سے ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ گریٹر اسرائیل بن جائے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں تو انہیں اس دنیا پر آنے میں اور ان کو تبلیغ کرنے میں اور دنیا کے لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو، ہندوؤں کو اور دیگر ممالک کے لوگوں کو عیسائی کرنے میں زیادہ ٹائم نہ لگے۔ اس سلسلے میں وہ پوری انتہا تک جا رہا ہے، لیکن اس کی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے اس سے بن نہیں پاتی، اس لیے ہو سکتا ہے یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے، اور ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو، اور ہو سکتا ہے سعودی عرب سمیت خلیجی ریاستیں صبر کر جائیں۔ اگر یہ صبر کر گئے اور امت وحدت رہی، کوئی شک نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ گھٹنے ٹیکنے جا رہا ہے۔ امریکہ نے جو 15 مطالبات اس وقت پیش کیے ہیں، ایران نے اسے مسترد کر دیا، قطعی مسترد کر دیا، اور اپنے 6 نکات یا کم سے کم 5 نکات دے دیے ہیں، پاکستان کے حوالے کر دیے ہیں۔ اور لوگوں کا خیال ہے، بہت سے مبصرین کا، پاکستان بیچ میں کود گیا ہے تو پاکستان اس کو 1 دفعہ میں بند کر لے گا۔ نہیں میرے بھائی، 1 دفعہ میں بند ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کو 4 محاذوں پہ لڑنا۔ پہلا محاذ
ایران اسرائیل کی جنگ کو بند کرانا، دوسرا محاذ ایران کو روکنا سعودی عرب پر حملے کرنے سے، تیسرا محاذ سعودی عرب کو روکنا خود اس ایران پر حملے کرنے سے، اور چوتھا محاذ جو ابھی ایک دن پہلے انڈیا نے کھولا ہے۔ انڈیا نے کیا کھولا ہے؟ انڈیا نے آسیہ اندرابی کو سزا دے دی ہے، دختران ملت کشمیر کی، ان کو سزا دے دی ہے۔ اس سزا دینے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پیدا ہو چکی ہے۔ اب پاکستان 4 محاذوں پر براہ راست آ رہا ہے۔ دیکھیں اب پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جس نے چین کو دنیا کے سامنے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے کہ بننے کے بعد جب جاپان کے اندر بچے کمزور پیدا ہو رہے تھے، پیلے پیدا ہو رہے تھے، غذائی قلت تھی، وہ دن میں ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے، 3 بجے ہوگی 3 بجے کھانا کھاتے تھے اور دوبارہ وہ اگلے 3 بجے کھاتے تھے۔ اب وہ پاکستان نہیں ہے کہ جہاں بحری جہاز چاولوں کا بھر کے بھیج دیا اس نے اور وہاں پر لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور پاکستان کو دعائیں کر رہے ہیں اور آج تک یاد کیے۔ پاکستان اب وہ پاکستان نہیں ہے جس نے جرمنی کو قبضہ کیے، جنہوں نے جرمنی کو قرضہ دیا۔ اب پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جس کے وکلا نے ملیشیا کا آئین لکھا ہے یا آئین بنایا ہے۔ پاکستان اب وہ پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان اب وہ پاکستان ہے کہ اسے کسی بھی ملک میں جانے سے پہلے اس کے لوگوں کو پہلے لائنوں میں لگ کے ویزے لینے پڑتے ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبا۔ اب پاکستان ایک دفعہ میں یہ جنگ بند نہیں کرا سکتا۔ پاکستان کو 3 سے 4 اسٹیپ لینے ہیں، تب جا کے یہ پاکستان نہ صرف اپنے مفادات بچا سکے گا بلکہ ایران کو اور خلیجی ریاستوں کو بھی یہودی سازش سے بچا لے گا۔ لیکن ابھی بہت جلدی ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک ایک لمحہ آپ کا، ایک ایک روپیہ آپ کا بہت قیمتی ہے۔ اپنے اس 1 روپیے کو بچائیے گا، فضول خرچی بالکل نہیں کیجیے گا، خاص طور پہ آنے جانے میں جو پیٹرول ضائع ہو رہا ہے وہ نہیں کیجیے گا۔ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کیجیے۔ اس وقت صورتحال بہت ڈرامائی چل رہی ہے مشرق وسطیٰ کی، خلیجی ریاستوں کی، اور دعا کیجیے گا اللہ کریم پاکستان سمیت دنیا بھر کے مومن مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور ایران نے جو 5 نکات پیش کیے ہیں، ایران نے جو 5 نکات پیش کیے ہیں، وہ 5 نکات میں سے کم 2 نکات ایسے ہیں جو قبول ہو جائیں گے، اور امریکہ نے جو 15 نکات پیش کیے ہیں اس میں سے تقریباً 4-6 ایسے ہیں جو قبول ہو جائیں گے، اور بات چیت کا سلسلہ آگے چل سکتا ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ان معاملات کو لے کے آگے چلے اور انشاءاللہ بہترین سے بہترین کام ہوگا۔ ناظرین، یہ اب تک کی 12 گھنٹے سے 24 گھنٹے کے درمیان کی ہونے والی نئی پروگریس ہے۔ تو آپ اس پروگریس کیسی لگی آپ کو؟ چینلز کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، آپ خود بھی اور دوسروں کو بھی اس امت کی وحدانیت کے لیے، خیر خواہی کے لیے راضی کیجیے گا۔ پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔